بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی دعوت کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں جو ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں جو اسی دعوت کے حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ انہی غلط فہمیوں میں سے غلط فہمی کا آج ہم جائزہ لیں گے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارے بعض داعین جو ہیں، ہمارے دین کے جو بعض علماء ہیں، اسکالرز ہیں، اور جو دین کے داعی ہیں، وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ دین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم کوئی جماعت بنائیں، اور اس جماعت میں شامل ہو کر اگر دین کا غلبہ اس ملک میں موجود نہیں ہے تو اس غلبے کی جد و جہد کریں۔ چنانچہ وہ اس کے لیے جو دلیل لے کے آتے ہیں جماعت بنانے کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے لے کے آتے ہیں، اور اس روایت کے الفاظ میں انا امرکم بخمسن کے الفاظ آئے ہیں، یعنی 5 باتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک بات الجماع کی ہے۔ تو الجماع کا جو ورڈ ہے اس سے یہ دلیل پکڑی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باقاعدہ طور پہ حکم دے رہے ہیں کہ جماعت کو بنایا جائے، ایک پارٹی کو بنایا جائے، اور گویا کہ یہ دین کا حکم ہے کہ اس پارٹی کو بنا کے پھر دین کی تبدیلی کے دین کے غلبے کی ہم جد و جہد کریں۔ یہ جو پوری آپ کہہ لیجئے کہ غلط فہمی ہے، یہ اصل میں اس بات سے پر مبنی ہے کہ جو لفظ الجماعت ہے یہ عربی زبان میں جس طرح سے استعمال ہوا ہے اور اس طرح سے استعمال ہوتا ہے وہ اس کا استعمال نہیں ہے جو اردو زبان میں ہوتا ہے، جو پارٹی کے مفہوم میں آ جاتا ہے۔ یعنی جماعت کا جو لفظ ہے یہ اردو میں تو پارٹی کے مفہوم میں آ جاتا ہے، مگر عربی زبان میں جب یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے تو یہ اسٹیٹ کی اتھارٹی کے لیے آتا ہے۔ یعنی الجماعت کا مطلب اسٹیٹ اتھارٹی ہے، یعنی وہ جو آپ کہہ لیجیے ریاست کا نظم ہے اس کو الجماعت کہتے ہیں۔ اور یہ بات اتنی خوبصورتی سے بخاری کی 2 روایتوں میں واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ السلطان اور الجماعت کے جو لفظ ہیں یہ انٹرچینجبلی یوز ہوئے ہیں دونوں الگ الگ روایتوں میں ایک ہی مفہوم میں۔ السلطان کا ظاہر ہے کہ مطلب اقتدار ہے عربی زبان میں، جب یہی لفظ ایک اور روایت میں آیا ہے اور اس میں لفظ السلطان کے بجائے الجماعت کے استعمال ہو گئے ہیں، تو گویا کہ اس استعمال ہی نہیں بتا دیا، اس ایکویولنس نے ہی بتا دیا کہ اصل میں السلطان ہی الجماع ہے، گویا کہ اقتدار ہے جو الجماع ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کو ہم ذہن میں رکھیں، جو یہ کہتا ہے کہ 5 باتوں کا وہ آپ کو حکم دے رہے ہیں اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ الجماعت میں شامل ہو جائیں، تو اس کا مطلب اصل میں کیا ہے کہ نظم ریاست سے منسلک ہو جائیں، اپنے آپ کو نظم ریاست سے منسلک کر دیں اور اس کی پابندی کریں اور اس سے انحراف نہ کریں۔ تو یہ بات ہے جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ آج کے دور میں اگر یہ الفاظ سامنے آتے ہیں الجماعت کے، تو یہ عربی زبان کے خاص لفظ ہے، اور اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو عام طور سے اس کا اردو میں لفظ کا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ پارٹی کا، بلکہ الجماعت جیسے کہ میں نے واضح کیا اور خود روایات سے واضح ہے کہ یہ لفظ جو ہے، اور خود عربی زبان کی لغت سے ہی واضح ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ اسٹیٹ کی اتھارٹی کے لیے بولا جاتا ہے۔ الجماعت کا مطلب ہے السلطان یا اسٹیٹ اتھارٹی، اس کا ہرگز مطلب کوئی عام پارٹی یا عام کوئی جماعت نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔